اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشورنس کرنے یا انشورنس کا کام کرنے کے حوالے سے چھوٹا سا اختلاف مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، مگر شیخ جعفریہ کے نقطۂ نگاہ سے اہل تشیع کے یہاں انشورنس کا کام کرنا بالکل صحیح ہے. لہذا جو افراد انشورنس پالیسیز کا کام کر رہے ہیں یا انشورنس کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کا انشورنس کا کام کرنا بالکل صحیح ہے اور پالیسیز بیچنا ان کے لیے بالکل جائز ہے. اگرچہ کچھ برادران اہل سنت کے گروہ ایسے ہیں کہ جو انشورنس کے کام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر ایک حلال والا راستہ نکالتے ہیں اور دوسرے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ حرام ہے، وہ طریقہ جائز نہیں ہے. مگر اس تفصیل میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اہل تشیع کے یہاں ہر طرح کا انشورنس جائز ہے، یعنی سارے ہی انشورنس چونکہ جائز ہے تو اس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں کہ ایک اسلامی انشورنس ہوتا ہے اور دوسرا غیر اسلامی انشورنس ہوتا ہے. اس کے دو حصے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا جتنے بھی انشورنس کمپنیز میں کام کرنے والے ہیں ان کا کام بھی صحیح ہے، اور جو افراد انشورنس کروا رہے ہیں ان کا انشورنس کروانا بھی صحیح ہے. اور انشورنس کروانے کے حوالے سے لائف انشورنس ہے، زندگی کا بیمہ ہے، وہ بھی صحیح ہے. اور اسی طرح سے مال اور دیگر اشیاء کا انشورنس کروانا وہ بھی بالکل صحیح ہے. لہذا کارگو کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے اس میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. فیکٹری اور گاڑیوں کا جو انشورنس کروایا جاتا ہے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. اور لائف انشورنس میں بھی کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. انشورنس پالیسیز بیچنا بھی جائز ہے، اس کو خریدنا بھی جائز ہے. اس کے بعد جب پیسہ ملتا ہے، چاہے میچورٹی پر پیسہ ملے یا میچورٹی سے پہلے وہ پالیسی ختم کر دی جائے اور اس کا پیسہ ملے، تو پیسہ استعمال کرنا بھی بالکل صحیح ہے. البتہ اس حوالے سے کچھ خمس کے مسائل ہو سکتے ہیں، مگر اس کو خمس کے چیپٹر میں بیان کرنا زیادہ مناسب ہوگا. انشورنس کے چیپٹر میں جہاں تک تعلق ہے تو انشورنس کی پالیسیز بھی صحیح ہے، اس کا پریمیم جو ملتا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور آخر میں جو انشورنس پالیسی ختم ہو جاتی ہے اس کے عوض جو پیسہ ملتا ہے وہ پیسہ بھی بالکل صحیح ہے. وصلی اللہ علی محمد وعلی اللهم صل على محمد وآل